السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم فجائیہ جملے سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ فجأتاً کے معنی ہوتے ہیں اچانک، کوئی چیز اچانک اگر پیش آ جائے تو اس کے لیے فجأتاً کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، اسی سے فجائیہ جملہ ہے، یعنی وہ جملہ جس میں خوشی، غم، حیرت، غصہ یا اور دوسری کیفیات اور جذبات کا اظہار ہو، اسے فجائیہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تو فجائیہ جملہ، ایسی کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ارے لانا تو میری قرولی، حد تیرے گیدی کی، واللہ اس وقت میں پھلجھڑی بنا ہوا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرولی کے آخر میں ایک نشان لگا ہوا ہے، کھڑی لکیر ہے اور اس کے نیچے نقطہ لگا ہوا ہے، تو یہ فجائیہ علامت ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں تینوں جملوں کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے جملے میں غصہ پایا جا رہا ہے، ارے لانا تو میری قرولی، حد تیرے گیدی کی، اس سے نفرت اور جھلاہٹ کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی حد تیری یہ استعمال کیا جاتا ہے جب انسان بہت زیادہ جھنجلا جاتا ہے، یا یہ کہ نفرت اور حقارت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کا وہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو حد تیری جو استعمال کیا، اس میں چونکہ نفرت کا اظہار ہو رہا ہے، جھلاہٹ کا اظہار ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ بھی فجائیہ جملہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں علامت لگی ہوئی ہے، ایک فجائیہ علامت لگی ہوئی ہے، واللہ اس وقت میں پھلجھڑی بنا ہوا تھا، واللہ یعنی اللہ کی قسم۔ تو اللہ کی قسم یہاں کھا کر سامنے والا اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، جذبے کا اظہار کر رہا ہے، یعنی قسم جو کھائی گئی ہے وہ تاکید کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے کھائی گئی۔ تو جو فجائیہ جملہ ہوتا ہے اس میں جذبات ہوتے ہیں، خوشی، غم، غصہ، نفرت، حیرت، یہ سب جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی بات جذبات اور کیفیات کی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے یہاں بھی جذباتی کچھ خوشی کے، جیسے اچانک خوشی میں بچے جو چلاتے ہیں جب وہ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آہا وہ دیکھو عید کا چاند، افسوس تم وہاں موجود نہیں تھے، تو اس سے بھی افسوس کا اظہار ہو رہا ہے، اوپر والے جملے میں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو فجائیہ جملوں میں عام طور سے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، ارے، واہ واہ، آہا، اوہو، افسوس، کاش، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور فجائیہ نشان بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے آسان پہچان تو میں آپ کو سیدھے سیدھے بتا دیتا ہوں، جس جملے میں آپ کو فجائیہ علامت نظر آئی بس آپ سیدھے لکھ دیجئے کہ یہ فجائیہ جملہ ہے، یہ تو ایک آسان پہچان ہو گئی۔ لیکن آپ اگر اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو اس طرح سمجھیں گے کہ جس میں بہت سے جذبات اور کیفیات بیان ہوتے ہیں، وہ فجائیہ جملہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں فجائیہ جملے میں کسی کو اگر مخاطب کیا جا رہا ہے یا پکارا جا رہا ہے تو اس وقت بھی اس طرح کی علامت لگائی جاتی ہے، جیسے بھائیو، دوستو، لوگو، تو ویسے ہی اے چور، گیدی ٹھہرے رہنا، تو اے چور جو کہا، مخاطب کیا اس کو، سامنے والے کو، تو اس کے آگے بھی فجائیہ علامت لگی ہوئی ہے، اے ٹھہرو ٹھہرو، یہ ٹھہرو ٹھہرو میں بھی جو ہے یعنی مخاطب کیا جا رہا ہے، سامنے والے کو اے کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے، اس سے یہاں بھی وہی علامت لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہم نے دیکھا کہ فجائیہ جملے میں یہ ہوتا ہے کہ جب جذبات کا اظہار ہوتا ہے اس وقت فجائیہ علامت لگتی ہے اور وہ فجائیہ جملہ ہوتا ہے، یا پھر جب کسی کو پکارا جاتا ہے یا قسم کھائی جاتی، یہ سب فجائیہ جملے کہلاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات بہت غور سے سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جملوں میں جو علامت ہے وہ آخر میں لگی ہوئی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں حد تیرے گیدی کی، ارے لانا تو میری قرولی، اور کچھ جیسے تیسرا جو جملہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامت بیچ میں لگی ہوئی ہے۔ تو کچھ جملے ایسے ہیں جس میں آخر میں علامت لگی ہوئی ہے، کچھ جملوں میں شروع میں لگی ہوئی ہے یا بیچ میں لگی ہوئی ہے، کسی حرف کے، کسی لفظ کے بعد لگی ہوئی ہے، جیسے آہا کے بعد لگی ہوئی ہے، افسوس کے بعد لگی ہوئی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب جملے میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو خوشی، غم، حیرت یا قسم
یا ندا یعنی پکارنے کو بتا رہا ہو، ایسا کوئی لفظ نہ ہو تو اس وقت علامت آخر میں لگتی ہے۔ اور اگر ایسا کوئی لفظ آ جائے جیسے آہا آ جائے، ارے اے آ جائے، یعنی کسی کو مخاطب اے دوست، اے لوگو، تو اس کے لوگوں کے آگے، دوست کے آگے آ جائے گا وہ علامت لگی۔ آہا، افسوس، اگر یہ الفاظ آ گئے تو پھر علامت ان کے بعد لگتی ہے، جیسے آہا کے بعد لگی ہوئی ہے، افسوس کے بعد لگی ہوئی ہے، ادھر جو ہے واللہ کے بعد لگی ہوئی ہے، قسم کے بعد۔ تو اگر کوئی ایسے الفاظ آ جائیں جو یعنی خوشی، غم، افسوس یا قسم کو ظاہر کر رہے ہیں یا مخاطب کیا جا رہا ہے کسی کو، ایسی صورت میں اس لفظ کے بعد علامت لگتی ہے۔ اور اگر ایسی کوئی علامت نہ ہو لیکن اس سے صرف کوئی جذبہ ظاہر ہو رہا ہو، جیسے ارے لانا تو میری قرولی میں غصے کا اظہار ہو رہا ہے، تو اس میں لیکن کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ مطلب اس کے بعد علامت لگنی چاہیے، یعنی جس سے کسی کا مطلب اس کا اظہار ہو رہا ہو، جذبے کا اظہار ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں علامت جو ہے وہ آخر میں لگتی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ایسے الفاظ آ جائیں جو غم، غصہ، خوشی کو ظاہر کر رہے ہیں تو ان کے بعد علامت لگتی ہے، ورنہ پھر آخر میں لگتی ہے۔ جیسے یہاں مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے اے بھائی میری بات سنو، اب آپ خود غور کریں، آپ جواب دیں کہ یہاں کیا آئے گا۔ اے بھائی، اب یہ بھائی کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ بھائی کے بعد وہ علامت آئے گی۔ ارے واہ، تم کب آئے؟ ارے واہ، اب دیکھیے واہ کا لفظ آیا ہے، خوشی کے لیے آیا ہے تو واہ کے بعد آئے گا۔ ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے کے بعد لگے گا۔ تو یہ یہاں پہ تینوں جملوں میں علامت شروع میں لگ رہی ہے، مطلب مخاطب کر رہے ہیں پہلے جملے میں، دوسرے میں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، تیسرے میں افسوس کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کو بہت دھیان سے علامت لگانی ہوگی، اور اگر صرف پہچاننا ہے آپ کو جملہ تو بہت آسان ہے، جس میں علامت آپ کو نظر آ جائے آپ کہیں گے کہ فجائیہ جملہ ہے۔ اب اس گرامر کے اسی حصے میں ہم کو ایک اور چیز پڑھنی ہے، اضافی ترکیب۔ تو اس میں 3 چیزیں پڑھنی ہیں، مضاف، مضاف الیہ اور حروف اضافت۔ تو مضاف، مضاف الیہ اور حروف اضافت سے مل کر اضافی ترکیب بنتی ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ نیچے سمجھیں گے۔ جیسے یہ دیکھو، یہ میرے دوست کا مکان ہے، اچانک پتنگ کی ڈور کٹ گئی، درخت کے پتے سوکھ گئے۔ اب یہاں صرف آپ کیا کریں گے، یہاں صرف آپ یہ دیکھیں گے کہ کاکی کے والے جو الفاظ ہیں اس پہ اس کو ہم غور کریں گے، اس کاکی کے پہلے والا لفظ اور بعد والا لفظ، اس کو دیکھنا ہے۔ جیسے کا سے پہلے دوست ہے اور کا کے بعد مکان ہے، تو یہ پوری جو ترکیب ہے، دوست کا مکان، یہ پتنگ کی ڈور، کی سے پہلے پتنگ اور کی کے بعد ڈور، پتنگ کی ڈور، درخت کے پتے، کے سے پہلے درخت اور کے بعد پتے، یہ جو کاکی کے والی جو ترکیب ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اضافی ترکیب، یعنی کا کی کے سے پہلے والا لفظ اور بعد والا لفظ، یہ تینوں مل کر کیا بن جاتا ہے، اضافی ترکیب بن جاتی۔ اب اس میں صرف آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کاکی کے سے پہلے والا جو ہے وہ مضاف الیہ رہتا ہے، مضاف الیہ، اور کاکی کے بعد والا یعنی یہ مکان، تو دوست مضاف الیہ ہو جائے گا اور مکان ہو جائے گا مضاف، تو یہ ہو گیا مضاف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پتنگ کی ڈور، تو کی سے پہلے والا مضاف الیہ، کی کے بعد والا مضاف، کے سے پہلے والا مضاف الیہ، کے بعد والا مضاف، بس یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، بہت آسان ہے کہ کاکی کے سے پہلے والا مضاف الیہ ہو جاتا ہے، کاکی کے بعد والا مضاف ہو جاتا ہے، اور یہ سب مل کر، یہ تمام مل کر پھر کیا بن جاتا ہے، یہ تمام مل کر اضافی ترکیب بن جاتے ہیں۔ جیسے یہ دوست کا مکان، اس کو ہم پھر سے دیکھتے ہیں، تو دوست کا مکان جو ہے یہ کیا بن جائے گا، دوست کا مکان، یہ پوری اضافی ترکیب بن جائے گی۔ پھر ہم لکھیں گے دوست مضاف الیہ کا حرف اضافت اور مکان مضاف، تو مضاف الیہ، حرف اضافت اور مضاف مل کر اضافی ترکیب۔ پتنگ کی ڈور، پتنگ مضاف الیہ، کی حرف اضافت، ڈور مضاف، اور یہ مضاف الیہ اور حرف اضافت مل کر اضافی ترکیب، سمجھ میں آئی بات۔ درخت مضاف الیہ، کے حرف اضافت اور پتے
مضاف، یہ تینوں مل کے اضافی ترکیب، تو درخت کے پتے پورا اضافی ترکیب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کو جو ہے اگر فارسی میں اس کو لکھنا ہے تو اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ فارسی میں اس کو زیر لگا دیتے ہیں، کاکی کے نہ لکھتے ہوئے زیر لگا دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں اگر ہم دیکھیں، یہاں بھی وہی مثالیں انہوں نے بتائیں، حجاز کا سفر، تو حجاز مضاف الیہ، حرف اضافت کا، سفر مضاف، اور یہ تینوں مل کے حجاز کا سفر ہو گیا اضافی ترکیب۔ اب اس کو اگر فارسی ترکیب بنانا ہے تو فارسی میں کیا کیا جاتا ہے؟ بس کہ کا کے بعد والا جو آپ کو لفظ دکھائی دے رہا ہے سفر مثال کے طور پر، تو یہ جو سفر ہے اس کو پہلے لکھیں گے، اس کو پہلے لکھ کر سفر سمجھو مثال کے طور پر پہلے لکھا گیا، اور اس کے بعد کاکی کے نہ لکھتے ہوئے صرف زیر دے دیا جائے گا، سفر حجاز، سفر حجاز، تو کیا ہو گیا یہ سفر حجاز۔ تو یعنی کیا ہوتا ہے کہ فارسی ترکیب جب بنانی ہوتی ہے تو کاکی کے کی بجائے پہلے لفظ کے نیچے زیر دے دیا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے لیکن اس میں فرق ہوتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ فارسی ترکیب جب ہم بناتے ہیں، جیسے یہاں دیکھو بنایا انہوں نے چراغ آرزو، تو اس میں کاکی کے آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے، چراغ کے نیچے زیر ہے نا، لیکن اس کا مطلب وہی ہوگا آرزو کا چراغ، کاکی کے والا ہی مطلب ہوتا ہے، لیکن ترکیب لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو چراغ کے نیچے جو زیر لگا ہوا ہے وہ زیر اضافت کہلاتا ہے، کاکی کے حرف اضافت، اور جو زیر ہے ایک لفظ پہلے لفظ کے نیچے اور جو فارسی میں استعمال ہوتا ہے وہ زیر اضافت ہے۔ تو زیر اضافت کی ترکیب بھی استعمال ہوتی ہے فارسی میں، ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، شام اودھ، اودھ کی شام۔ اب اس میں تھوڑا سا معاملہ بدل جاتا ہے، کاکی کے میں تو کاکی کے سے پہلے والا لفظ جو تھا وہ مضاف الیہ تھا اور بعد والا مضاف تھا، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ پہلے والا مضاف رہے گا اور دوسرے والا مضاف الیہ رہے گا۔ یہ جو زیر والا ہے نا، یہ زیر والا مضاف ہو جائے گا اور بعد والا مضاف الیہ رہے گا، تو چراغ مضاف ہو جائے گا، آرزو مضاف الیہ رہے گا۔ شام اودھ میں شام مضاف رہے گا، اودھ جو ہے مضاف الیہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور نیچے جو زیر لگا ہوا ہے اس کو زیر اضافت کہتے ہیں۔ شام اودھ میں جو زیر ہے مثال کے طور پر تو وہ زیر اضافت ہے۔ اب جیسے نظم ابر بہار، ابر بہار بھی کیا ہے؟ وہی ترکیب ہے، یعنی زیر اضافت والی ترکیب ہے۔ تو ابر جو ہے مضاف ہو جائے گا، بہار مضاف الیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کو بہت سی ترکیبیں ڈھونڈ کے لکھنا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے اس نظم سے تلاش کر کے۔ تو امید ہے آپ کو یہ فجائیہ جملہ اور مضاف مضاف الیہ کی ترکیب سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔